کرونا وائرس کے سبب فروری میں عارضی معطلی کے بعد عمرے کا پہلا مرحلہ اتوار یعنی آج 4 اکتوبر 2020 سے شروع ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے مرحلے میں مسجد الحرام میں گنجائش کے حوالے سے 30% افراد کا داخلہ ہوگا۔ 18 اکتوبر سے دوسرے مرحلے میں گنجائش میں مزید توسیع کی اجازت کے بعد 75% زائرین مسجد الحرام میں داخل ہو سکیں گے۔ تیسرے مرحلے میں 1 نومبر سے مملکت سے باہر سے آنے والے زائرین کو اجازت دی جائے گی۔ چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت سے عمرہ زیارت اور نمازوں کی 100% اجازت ہوگی۔ ہر عمرہ گروپ کے داخل ہونے سے پہلے اور واپس نکلنے کے بعد سینیٹائزنگ کی جائے گی۔ 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ مسجد الحرام کو سینیٹائزر کیا جائے گا۔ زائرین کو آب زمزم کی بند بوتلیں تحفے میں دی جائے گی۔ عمرے کے دوران خانہ کعبہ اور حجرہ اسود چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نماز کی صفیں سماجی فاصلے کے ساتھ قائم کی جائے گی۔ زائرین خانہ کعبے کے اطراف قائم رکاوٹوں کے باہر ہی سے طواف کر سکیں گے۔ خانہ کعبے کے قریب نہیں جانے دیا جائے گا۔ مسجد الحرام کے تمام دروازوں پر تھرمل کیمروں کے ذریعے درجہ حرارت چیک کیا جائے گا۔ مسجد الحرام میں کرونا وائرس کے ممکنہ مریضوں کو الگ رکھنے کے لیے اسپیشل کمرے مختص ہوں گے۔ 24 گھنٹے میں 12 گروپوں کو عمرے کی اجازت ہوگی۔ ہر گروپ کے ہمراہ ماہر صحت ہوگا۔ عمرہ زائرین مسجد الحرام میں باب الجیات اور باب ملک فہد سے داخل ہوں گے۔ زائرین کو ایک خاص پوائنٹ پر جمع کیا جائے گا اور وہاں سے شاہ فہد والی توسیع حصے میں جمع کر کے ان کی گروپ بندی ہوگی۔ ہر گروپ میں 100 افراد شامل ہوں گے۔ اجتماع کی جگہ سے گروپ کو طواف کے لیے مختص 2 لائنوں پر پہنچایا جائے گا۔ طواف سے فراغت کے بعد گروپ کو 2 رکعت طواف ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ بعد ازاں طواف کی سنتیں پڑھنے کے بعد انہیں صفا مروہ لے جایا جائے گا جہاں وہ سعی کریں گے۔ عمرے سے فراغت کے بعد زائرین کو واپسی کے لیے مقررہ جگہ لے جایا جائے گا۔ عمرہ، نماز اور زیارت کے لیے اسپیشل ایپ اترمرنا تیار کی گئی ہے۔ یہ سہولت iOS اینڈ رائٹ سسٹم پر مہیا ہے۔ عمرہ اجازت نامے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ 18 سے 65 سال تک کے افراد کو عمرہ اجازت نامے جاری ہوں گے۔ اجازت نامے کے لیے کرونا وائرس سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی ہے۔ اجازت نامے کے لیے پہلے خود کو شناختی کارڈ یا اقامہ نمبر کے ذریعے رجسٹر کرنا ہوگا۔ اپلیکیشن میں 3 آپشن دیے جائیں گے: عمرے کی ادائیگی، حرم میں نماز یا مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی۔ ان میں سے کسی ایک آپشن پر کلک کرنا ہوگا۔ بعد ازاں دستیابی کو دیکھتے ہوئے دن اور وقت کا آپشن دیا جائے گا۔ عمرہ زائرین ٹرانسپورٹ کے سینٹر جہاں سے وہ سفر کریں یا مکہ میں زائرین کے مرکز پہنچ کر اجازت نامہ دکھانا ہوگا۔ حفاظتی و احتیاطی تدابیر اور ہدایت کی پابندی کے ساتھ عمرہ ادا کرنا ہوگا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد دوبارہ اس مرکز کی طرف واپس آنا ہوگا۔ اجازت نامے میں تحریر وقت اور حفاظتی تدابیر کی پابندی ضروری ہوگی۔ زائرین کو ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی بکنگ کے لیے 14 دن کا وقفہ دینا ہوگا۔ سعودی حکام کے مطابق اترمرنا ایپ کے ذریعے 2.5 لاکھ سے زیادہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ اب تک سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 1,08,000 عمرے کی اجازت نامہ جاری کیے جا چکے ہیں۔ لذیذ و ذائقہ دار مٹھائی کا واحد مرکز مہاراجہ سویٹس RP روڈ نظام آباد، جہاں پر آپ کو ملائی چمچم، رس ملائی، گلاب جامن، برفی، قلاقند، پیڑا، نام رکھائی کے لڈو، کھارا، گھاٹی، کھاری بوندی و ہمہ اقسام کی آپ کی من پسند مٹھائی لذیذ و ذائقے سے بھرپور جو آپ کی شادی و دیگر تقریبات کو 4 چاند لگا دے، وہ صرف مہاراجہ سویٹ ہوم پر دستیاب ہے۔ تو دیر کس بات کی، فوراً تشریف لائیں۔ ہمارا پتہ مہاراجہ سویٹس RP روڈ نظام آباد۔